سال تک سوتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس ایک پیاری سی جگہ کے پاس سے گزرے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک برتن میں کھجور اور ایک پیالے میں انگور کا شربت تھا، نیز آپ ایک دراز گوش یعنی ڈنکی پر تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس میں جگہ جگہ گئے، لیکن آپ کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا، سب گھر خالی تھے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ٹرانسلیشن ترجمہ، اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا جانور کسی جگہ باندھا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام کی روح نکال لی گئی اور آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ اس وقت میں آپ کا گدھا تو مر گیا، مگر آپ علیہ السلام کا برکت والا جسم بالکل صحیح رہا، لیکن کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ پھر اللہ پاک نے 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا اور فرمایا، تم کتنے دن سے یہاں رکے ہوئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، 1 دن یا اس سے کچھ کم، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہی خیال تھا یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح میں سویا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، آپ یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، آپ یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھجوریں، ڈیٹس اور انگور کا شربت دیکھا تو وہ تو بالکل صحیح تھا، لیکن گدھا بالکل ختم ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اللہ پاک کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کام کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں اور اچھی بچیوں، قرآن پاک میں موجود اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کام کر سکتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا، آپ کے گدھے کو بھی زندہ فرمایا، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ پاک سب لوگوں کو زندہ فرمائے گا اور ان سے ان کے اچھے برے کاموں کے بارے میں پوچھے گا۔ اس واقعے سے نبیوں کی شان بھی پتہ چلی کہ 100 سال تک سوتے رہے، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کے جسم مبارک اور آپ کے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ صلو علی الحبیب۔